سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 20 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 45 ہے۔ اس میں 135 آیتیں ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اس کی ابتدائی 14 آیتیں وہ آیتیں ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے اور اسلام کے مخالف تھے، تو ننگی تلوار لے کر رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے نکلے، اور آپ ہر ایک سے یہ کہتے جاتے تھے کہ میں حضور کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ راستے میں کوئی صاحب ملے، انہوں نے کہا کہ دیکھ، اگر تو نے ایسا کیا تو حضور کا جو خاندان ہے گو کہ وہ سارا مومن نہیں ہے، مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خاندان سے ہیں، تو وہ بدلہ لیں گے اور بڑا طاقتور خاندان ہے، تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو حضرت عمر کو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ تو مجھے ڈراتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تو بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 39 تھی، 39 مسلمان تھے، اور حضرت عمر کا یہ نعرہ تھا کہ اب میں 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا، میں اسلام کو مٹا دوں گا۔ تو کہا کہ مجھے لگتا ہے تو بھی مسلمان ہو گیا ہے، سب سے پہلے میں تیرا کام کروں، اور آپ نے تلوار کھینچی۔ تو اس نے کہا کہ اے عمر، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا اور غصے میں اپنی بہن کے گھر پہ پہنچے، تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور حضرت خباب ان دونوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، اور جب انہوں نے دستک دی تو حضرت خباب چھپ گئے، قرآن کے اوراق انہوں نے چھپا دیے، دروازہ کھولا۔ خیر پہلے تو انہوں نے اس کا اقرار نہیں کیا کہ وہ مومن ہیں، کیونکہ اس زمانے میں اسلام چھپانے کا حکم تھا، لیکن جب بہت زیادہ مارنے لگے اور بہن کا منہ خون سے بھر گیا، تو بہن کہنے لگی اے عمر، جو تم کر سکتے ہو کر لو، جان سے مار سکتے ہو جان سے مار دو، ہم مسلمان ہیں، ہم کبھی اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی ایسی کیا بات ہے، مجھے بھی تو قرآن پڑھاؤ، اس میں کیا لکھا ہے؟ تو آپ کی بہن نے کہا کہ آپ غسل کریں پھر دوں گی۔ تو آپ نے غسل کیا اور پھر سورہ طٰہٰ جو لکھی ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے کر دی۔ اس سورہ طٰہٰ کی 14 آیتیں جب آپ نے پڑھی تو آپ کی دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ یہ کہتے تھے کہ 40واں مسلمان اب میں نہیں ہونے دوں گا، اور خود ہی 40واں مسلمان ہو گئے۔ تو یہ 14 جو آیتیں ہیں، اس کو اس منظر کو یاد کر کے پڑھیں کہ حضرت عمر ننگی تلوار لے کر نکلے ہیں رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے، اور بہن ان کے سامنے سورہ طٰہٰ رکھتی ہیں۔ در حقیقت حضرت عمر کو جو ایمان نصیب ہوا حضور کی دعا کے صدقے میں، کہ حضور نے دعا کی۔ ظاہری سبب یہ تھا کہ سورہ طٰہٰ کی 14 آیتیں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ طٰہٰ حروف مقطعات ہیں، اللہ اس کے معنی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے محبوب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے کہ قرآن نازل ہوا، حضور راتوں کو عبادت کر رہے ہیں اور قرآن کی تبلیغ کرنے میں مشقتیں جھیل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے قرآن آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ لہذا آپ
کافروں کے ایمان نہ لانے پر رنجیدہ نہ ہو. آپ کا کام تو صرف پیغام دے دینا ہے، آپ ان کا رنج نہ کریں. الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں یہ اس کو نصیحت ہے جو ڈرتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے، خلق الارض جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلی اور جس نے بلند و بالا آسمان بنائے، اس رب نے یہ قرآن نازل کیا. الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کے معنی ہم نہیں جانتے. بعض لوگوں نے اس کا جو ترجمہ کیا اور جو اس کے معنی بیان کیے وہ بڑے غلط بیان کیے. انہوں نے کہا کہ رحمان عز و جل عرش پر جا بیٹھا، یعنی گویا کہ ساری کائنات بنانے کے بعد جیسے آدمی کام کر کے تھک جاتا ہے پھر کہیں جا کر بیٹھ جاتا ہے، تو اس انداز سے انہوں نے اللہ کا تصور پیش کیا. اللہ تعالیٰ ان تمام تصورات سے پاک ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وما تحت الثرى اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہے، زمین کے نیچے ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم بات زور سے کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو بے شک وہ آہستہ بات بھی جانتا ہے، سر کو بھی جانتا ہے، یعنی راز کو بھی جانتا ہے، اور اخفا جو راز سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اسے بھی جانتا ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ میں کسی سے بات کرتا ہوں راز میں، تو یہ ہم دونوں کے درمیان راز ہے. اور ایک ہے میں کوئی ارادہ کرتا ہوں دل میں، وہ صرف میں جانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنى، اسی کے لیے پاکیزہ نام ہے، اچھے نام ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، اور کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے، مصر سے مدین کیوں گئے؟ جب آپ کی عمر 30 سال ہوئی اور آپ نے ایک مسلمان کو بچانے کے لیے ایک کافر کو مکہ مارا تو وہ مکے کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا. تو فرعون کے محل میں آپ کے قتل کی سازش ہوئی، تو لہذا آپ مصر چھوڑ کر مدین تشریف لے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. وہیں آپ نے نکاح کیا اور 10 سال آپ رہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت صفورہ سے آپ نے نکاح کیا، اور پھر اپنی زوجہ حضرت صفورہ کو لے کر 10 سال کے بعد آپ مصر آ رہے تھے اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے. تو راستے میں آپ نے جب یہ دیکھا کہ سردی بہت زیادہ ہے اور دور آپ نے روشنی دیکھی تو آپ نے کہا کہ میں آگ دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہاں کوئی بتانے والا راستہ بتا دے، یا میں وہاں سے آگ کا شعلہ لے آؤں تاکہ رات کی سردی میں ہم گرمی حاصل کریں. اذ رأى نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، فقال لأہلہ، تو آپ نے اپنی زوجہ سے کہا، امکثوا، آپ یہیں ٹھہریں، انی آنست نارا، بے شک مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتا ہے میں تمہارے پاس کوئی چنگاری لے کر آؤں، او اجد علی النار ہدی، یا آگ کے پاس میں کوئی راستہ پاؤں،
کوئی راستہ بتانے والا مل جائے۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس آگ کے قریب پہنچے، دور سے وہ آگ لگتی تھی اور قریب سے دیکھا تو وہ ایک درخت تھا روشن، جڑ سے لے کر اوپر تک وہ روشن ہی روشن تھا۔ آپ اس کے قریب جانے لگے، جب زیادہ قریب ہوئے تو ایک فاصلہ متعین ہوا۔ اب آپ چلتے تو وہ درخت پیچھے جاتا اور رکتے تو رک جاتا، اور آپ پیچھے ہٹتے تو درخت آگے آتا۔ تو جیسے ہی آپ رکے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر یہ کرم کیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ہر جز آپ کا کان بن گیا، اور آپ نے جسم کے ہر عضو سے اللہ کا کلام سماعت کیا۔ یہاں پر یہ سمجھیں کہ اللہ کا کلام جو ظاہر ہوا وہ درخت سے ظاہر ہوا، تو درخت پر اللہ کے کلام کی تجلی پڑی، تو درخت وہ اللہ کے نور کا مظہر بن گیا۔ خواجہ غریب نواز نے داتا گنج بخش علیہ رحمہ کو مظہر نور خدا کہا۔ مظہر نور خدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہو تو مخلوق، لیکن اللہ کے نور کی تجلیاں ایسی پڑیں کہ اس پر نور الہی کی تجلی ظاہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو کرامتیں ہوتی ہیں اور جو وہ قدرت اور طاقت دکھاتے ہیں، یہ در حقیقت ان کی اپنی طاقت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی قدرت کے وہ مظہر ہوتے ہیں، یعنی جسم ان کا ہوتا ہے اور اس پر اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اس درخت کے قریب پہنچے تو آپ نے اللہ کے کلام کو سماعت کیا۔ انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں۔ فاخلع نعلیک، تو آپ اپنے جوتے اتار لیں۔ جوتے اتارنے کا یہ ذکر قرآن میں ہے۔ اس سے یہ مسئلہ عکس ہوا کہ کسی مقدس جگہ پر ہم جائیں تو جوتے اتار کر وہاں پر حاضری دیں، یہی صحیح طریقہ ہے۔ جیسے مسجد میں داخل ہوں تو جوتے اتار کر داخل ہوں، مسجد حرام ہو، مسجد نبوی شریف ہو تو اس میں جوتے پہن کر چلنا یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تو یوں تو الحمدللہ مسجدوں میں جوتے نہیں پہنے جاتے، لیکن مسجد و حرام میں بعض متوع جوتے پہن کر طواف کر رکھے ہوتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو انہیں نالین اتارنے کا حکم دیا گیا، اسی لیے بعض بزرگوں نے مقدس شہروں میں چپل ہی نہیں پہنے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب مکے حاضر ہوتے تو مکے شریف میں مسفلہ کا ایک علاقہ ہے، بڑا مشہور و معروف ہے، وہیں پر شار خلیل ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ محلہ ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جب اس محلے میں داخل ہوتے تو اپنے آپ جوتے مبارک اتار دیتے تھے اور کہتے تھے یہ ابراہیم علیہ السلام کا محلہ ہے۔ حضرت مالک مدینہ منورہ میں چپل نہیں پہنتے تھے، تو اگر کوئی پہن لے تب بھی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نہ پہنے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے بلکہ اس کو عقیدت سے دیکھنا چاہیے۔ فاخلع نعلیک، تو آپ اپنے نالین مقدس اتار دیں۔ انک بالواد المقدس طوی، بے شک آپ پاک جنگل طوی میں موجود ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے آپ کو چن لیا۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اسے آپ غور سے سنیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاعبدنی، تو آپ میری ہی عبادت کریں۔
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کریں۔ یہ آیت نمبر 14 ہے، جہاں پر پہنچ کر حضرت عمر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے بہن مجھے رسول اللہ کی خدمت میں لے جاؤ، مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ ان الساعۃ، اللہ رب العالمین نے فرمایا بے شک قیامت آتیۃ، آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب تھا کہ میں قیامت کو ظاہر نہ کرتا، لیکن میں نے قیامت کو بتا دیا۔ یعنی اللہ تعالی چاہتا تو کسی کے علم میں یہ بات نہ ہوتی کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت کا ذکر پہلے کر دیا گیا تاکہ لوگ قیامت کی فکر کریں اور اس کی تیاری کریں۔ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے جو اس نے کوشش کی۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، تو ہرگز تجھے اس قیامت کو ماننے سے باز نہ رکھے وہ شخص، یعنی اے لوگوں تمہیں قیامت کی یاد سے وہ شخص غافل نہ کرے، مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا، لہذا ان کی باتوں سے تمہیں متاثر نہیں ہونا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ شخص جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، فَتَرْضَى، پھر وہ ہلاک ہو جائے، ایسے شخص کی باتیں تمہیں نہیں سننی، ان کی باتوں سے تمہیں متاثر نہیں ہونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام کو سماعت کر رہے ہیں، آپ سے فرمایا جاتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ دیکھ رہا ہے تو جو دائیں ہاتھ میں ہے اسے بھی اللہ دیکھ رہا، لیکن سوال کیا گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر سوال لا علمی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان کو پتہ نہ ہو تبھی وہ سوال کرے، یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی سوال ہو اور بندہ یہ خیال کرے کہ اللہ کو یا اس کے رسول کو نہیں معلوم۔ چونکہ ہم مومن ہیں تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، تو اللہ کے بارے میں تو یہ سوال ذہن میں نہیں آتا، لیکن جب رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور فوراً یہ خیال آتا ہے کہ حضور نے پوچھا تو شاید حضور کو پتہ نہ ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوال کرنا یہ لا علمی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سوال کئی حکمتوں سے کیا جاتا ہے۔ جبریل امین آ کر حضور کی بارگاہ میں انسانی شکل میں آتے اور سوال کرتے تو حضور فرماتے یہ تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، یعنی حضرت جبریل کو تو معلوم ہے ان کے جوابات، لیکن وہ تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ سوال کریں، میں جواب دوں، اور تاکہ تم سن لو اور سوال جواب کی مدد سے تمہیں مسئلہ اچھی طرح یاد رہ جائے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، عرض کی کہ یہ میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے اس میں اور بھی کام ہیں۔ بعض صالحین نے اپنی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا کہ شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہوں گے، یہ کیسے؟ کسی ایک عالم کو تو پیش کریں ہمارے سامنے،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام غزالی کی روح کو پیش فرمایا. تو حضرت امام غزالی کی روح جب پیش ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا بڑا لمبا چوڑا تعارف کرایا کہ میں یہ ہوں، فلاں جگہ پر میں رہتا ہوں، جو مستقبل کے واقعات اس حساب سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ اپنا صرف نام بتائیں، اتنی لمبی گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت امام غزالی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ جب اللہ نے پوچھا آپ سے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو آپ کو کہہ دینا تھا میرے دائیں ہاتھ میں میری لاٹھی ہے. یہ جواب تھا. یہ جو آپ نے طویل گفتگو فرمائی یہ کیوں فرمائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی سے زیادہ مشرف ہونے کے لیے کہ اللہ سے کلام کرنا میری سعادت ہے، تو اس سعادت کو زیادہ پانے کے لیے میں نے طویل گفتگو کی. تو حضرت امام غزالی نے کہا کہ میں نے بھی یہ اپنی سعادت سمجھی کہ میں جلیل القدر نبی سے گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے میں نے طویل گفتگو کی. یہ بزرگوں نے جو تصوف کی کتابیں ہیں ان میں یہ واقعہ لکھا ہے اور اس کی سندیں بھی بیان کی ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے. تو یہ واقعہ جو ہے کوئی عقل سے بعید نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی میرے بہت سارے کام ہیں. یہاں پر سوال و جواب کی جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو دیکھ لیں اور توجہ لاٹھی کی طرف ہو جائے تاکہ جب اژدہا بنے تو فوراً یہ خیال آ جائے کہ میری لاٹھی ہی اژدہا بنی ہے. اس طرف آپ کی جو توجہ ہے وہ مبذول کرائی گئی. قال القها یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیں. فالقاها، تو آپ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی. فاذا هي حیۃ تسعى، تو جبھی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا. حیہ بہت باریک سے سانپ کو کہتے ہیں. آپ نے شاید وہ گھروں میں نکلنے والے کیڑے دیکھے ہوں جو بالکل لکیر کی طرح ہوتے ہیں، تو اس لکیر کی طرح جو سانپ ہوتے ہیں اسے حیہ کہتے ہیں. لیکن یہ جو سانپ تھا یہ تو بہت موٹا تھا، 3 میل تک اس کی لمبائی تھی، اور اس کے جبڑے کا عالم یہ تھا کہ جب یہ جبڑا کھولتا تھا تو پورا فرعون کا محل اس کے جبڑے کے اندر آ جاتا تھا. تو کتنا بڑا یہ سانپ تھا. تو سوال یہ ہے کہ یہ تو بڑا موٹا اور بڑا لمبا سانپ تھا، اسے قرآن نے حیہ کیوں کہا؟ تو فرمایا حیہ اس لیے کہا کہ اتنا موٹا جب سانپ ہوتا ہے تو اسے چلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، وہ بڑے آہستے آہستے حرکت کرتا ہے اژدہا. لیکن تھا یہ اژدہا مگر اس کی جھڑپ ایسی تھی جیسے وہ باریک سانپ ہوتا ہے، اس کی حرکت اتنی تیز تھی. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو جبھی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا. قَالَ خُذْهَا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے اٹھا لے. وَلَا تَخَفْ، اور آپ ڈر نہ کیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈالا. یہی طریقہ تھا کہ جب بھی اژدہے کو دوبارہ لاٹھی بنانا ہوتا تو اژدہے کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈالتے تو وہ لاٹھی بن جاتا. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ان قریب ہم اسے پہلی طرح کر دیں گے. یہ ایک نشانی آپ کو دی گئی. دوسری نشانی کے متعلق فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، آپ اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملائیے. تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، یہ نکلے گا روشن بغیر کسی بیماری کے، یہ چمکدار ہو کر نکلے گا. تو آپ اپنا ہاتھ اپنے بغل سے ملاتے اور نکالتے سیدھا ہاتھ.
تو وہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا، کسی کی تاب نہ تھی کہ وہ اسے دیکھ سکے۔ آیتن اخرى، یہ دوسری نشانی ہے، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اذهب الی فرعون، آپ فرعون کے پاس جائیں، انہ طغی، بے شک وہ سرکشی میں مبتلا ہو چکا ہے۔